خوف کی فضیلت، اس کی حقیقت اور اس کی اقسام۔ خوف کی فضیلت: اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ خوف کا بڑا مقام ہے، اور خوف کی فضیلت اس کے نتائج اور اس کے اسباب کی بنا پر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خوف علم اور معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کی صراحت آئندہ کریں گے۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جو عالم اور صاحب دانش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راس الحکمتی مخافت اللہ تعالی، خدا ترسی حکمت کا سر ہے۔ خوف کے نتائج عفت اور زہد و تقوی ہیں۔ یہ تمام باتیں سعادت ابدی کے تخم ہیں، کیونکہ آدمی جب تک شہوت نفسانی کو ترک نہیں کرے گا اس سے خدا طلبی نہیں ہو سکتی۔ شہوت کو دور کرنے کے لیے خوف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، رحمت، علم اور رضوان کو 3 آیتوں میں جمع فرمایا ہے۔ پہلی آیت ہے ہدی و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، ترجمہ ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو علم رکھنے والے ہیں۔ تیسری آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرا۔ تقوی کو جو خوف کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا تقوی اس کی طرف پہنچتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس روز قیامت کے میدان میں مخلوق کو جمع کیا جائے گا تو ایسی آوازیں جس سے دور اور نزدیک کے سب لوگ سنیں گے، منادی خداوند تعالیٰ کی طرف سے کہے گا، منادی خداوند تعالیٰ کی طرف سے کہے گا، اے لوگو، اس دن سے جب کہ میں نے تمہیں پیدا کیا آج کے دن تک تمہاری سب کچھ باتیں میں نے سنی، آج تم میری بات سنو۔ اگر میں تمہارا اعمال تمہارے سامنے رکھوں گا، اے لوگو، ایک نسب تم نے مقرر کیا اور ایک نسب میں نے مقرر کیا، تم نے اپنے نسب کو بڑھایا اور میرے نسب کو گھٹایا۔ میں نے کہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی یعنی پرہیزگار ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ بڑا شریف وہ ہے جو فلاں شیخ یا فلاں بزرگ کا فرزند ہو۔ آج کے دن میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تمہارے بنائے ہوئے نفس کو نیچا کروں گا۔ تب آواز دی جائے گی، این المتقون، پرہیزگار لوگ یعنی متقی لوگ کہاں ہیں؟ پس ایک علم بلند کیا جائے گا اور اس کو آگے لے چلیں گے، متقین پرہیزگار لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی بنا پر خائفین کا ثواب دونا رکھا گیا ہے، چنانچہ فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے سامنے ڈر کر کھڑا ہوا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالی فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں 2 خوف اور 2 امن ایک بندے میں جمع نہیں کروں گا، یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں مجھ سے ڈرے گا آخرت میں اس کو میں بے فکر رکھوں گا، اور اگر دنیا میں وہ بے فکر رہے گا تو قیامت کے دن اس کو خوف میں رکھوں گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی خدا سے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی، اور جو کوئی خدا سے نہیں ڈرے گا تو حق تعالی تمام مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند وہ شخص ہے جس میں خدا ترسی سب سے زیادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن خوف خدا سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلے تو دوزخ کی آگ اس کے منہ کو نہیں جلائے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب خدا کے خوف سے کسی بندے کے بال اس کے جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف الہی کا خیال کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے اسی طرح گر پڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے خوف سے روئے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، جس طرح پستان سے نکلا ہوا دودھ پھر پستان میں واپس نہیں جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص آپ کی امت کا بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں، وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جو اپنے گناہ یاد کر کے روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو کے اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں ہے جو خوف الہی سے نکلا ہو اور لہو کا وہ قطرہ جو خدا کی راہ میں بہایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 شخص حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو خلوت میں خدا کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا وعظ فرمایا کہ دلوں پر خوف خدا غالب ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں گھر واپس آیا اور میری بیوی نے مجھ سے باتیں کیں تو میں دنیا کی بات چیت میں لگ گیا۔ پھر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ اور اپنا رونا یاد آیا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور میں کہنے لگا کہ افسوس، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے آئے اور میری بات سن کر کہا کہ اے حنظلہ، ایسا نہ کہو، حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلا لم ینافق حنظلہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ اس وقت میں نے اپنے گھر میں جا کر جو ماجرا گزرا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ، اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو جس طرح میرے سامنے رہتے ہو، یعنی خوف الہی سے ترساں اور گریہ کنا، تو فرشتے تم سے گھر میں اور راستے میں مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ وہ حالت تو بس ایک ساتھ رہے گی۔ اس سلسلے میں بزرگوں کے اقوال، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کوئی روز ایسا نہیں ہوا جس میں مجھ پر خوف خدا غالب ہوا اور اس دن حکمت و عبرت کا دروازہ مجھ پر نہ کھلا ہو۔ حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کا گناہ خوف عذاب اور امید رحمت کے درمیان اس روباہ کی مانند ہوگا جو 2 شیروں کے درمیان میں ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسان ضعیف البنیان اگر دوزخ سے اتنا ڈرتا جتنا وہ افلاس سے ڈرتا ہے تو وہ یقیناً جنتی ہوتا۔ لوگوں نے شیخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کل قیامت میں کون شخص بے فکر رہے گا؟ انہوں نے فرمایا وہ جو آج دنیا میں ہراساں رہے۔ کسی شخص نے شیخ حسن بصری سے دریافت کیا کہ آپ ان لوگوں کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس میں عذاب آخرت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج ایسے لوگوں کی صحبت سے جو تمہیں خوف الہی دلاتے ہیں کل تم امن پاؤ گے، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تمہارے ایسے مصاحب ہو جو تم کو بے فکر کر دیں اور تم کل خوف میں مبتلا ہو۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس کا دل خوف الہی سے خالی ہو وہ ویران ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد والذین یؤتون ما اوتوا وقلوبہم وجلہ، آیا ان کاموں سے جو کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کیا زنا اور چوری مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز و روزہ اور صدقہ ادا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ شاید مقبول نہ ہوں۔ محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تو آنسوؤں کو اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں آنسوؤں کا پانی پہنچتا ہے وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو رویا کرو، اگر نہ رو سکو تو بتکلف رونے والے کی صورت بناؤ۔ کعب احبار نے کہا ہے قسم ہے حق تعالی جل شانہ کی کہ ایسا رونا جس سے منہ تر ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں فقیروں کو 1000 دینار دوں۔ خوف کی حقیقت، خوف دل کی ایک حالت کا نام ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دل کی حالتوں میں سے ایک حالت خوف بھی ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو دل میں سلگتی ہے اور اس کا باعث اور اس کا نتیجہ کئی طرح پر ظہور میں آتا ہے۔ اس کا باعث علم و معرفت ہے کہ انسان جب آخرت کی مشکل کی طرف خیال کرے گا تو سمجھ لے گا کہ اس کی تباہی کے تمام سامان تیار ہیں۔ یہ آگ اس کی جان میں پیدا ہوگی۔ یہ آگ ظاہری آگ نہیں ہے
یہ صفت انسان کو دو چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اول معرفت یہ کہ انسان اپنی ذات میں عیبوں اور اپنے گناہوں اور عبادت میں کوتاہی کی آفت کو دیکھے اور اپنی اخلاقی برائیاں اس کو نظر آئیں، اور دیکھے کہ ان تقصیرات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس پر ہو رہی ہیں۔ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی ہوگی کہ ایک بادشاہ نے اس کو خلعت بخشا اور بہت سی نعمتیں اس کو بخشیں، اور یہ انعام و خلوت پانے والا اس کے حرم سرا اور خزانے میں دغا اور خیانت کر رہا ہے۔ پھر یکایک اسے معلوم ہوا کہ ان خیانتوں کے وقت انعام اور خلعت بخشنے والا بادشاہ اس کو دیکھ رہا تھا، اور یہ شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بادشاہ بہت غیرت والا، انتقام لینے والا اور بے پرواہ ہے، اور اس کے پاس کوئی سفارش لے جانے والا نہیں ہے اور کوئی وسیلہ اور کسی سے قرابت نہیں رکھتا کہ اس سے سفارش کرائی جائے۔ اس صورت میں جب وہ اپنی تباہی پر واقف ہوگا تو یقیناً خوف کی آگ اس کے دل میں سلگے گی۔ معرفت کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے عیوب اور معصیت اس خوف کے باعث نہ ہو، بلکہ وہ جس سے ڈرتا ہے اس کی بے باکی اور قدرت اس کی معرفت کا سبب بنی ہو۔ مثلا جب کوئی آدمی شیر کے پنجے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنی غلطی اور کوتاہی سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ شیر درندہ جانور ہے اور اس کے پنجے میں گرفتار ہونے والے کی کمزوری کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ وہ اس بات سے ڈر رہا ہے، تو ایسا خوف بہت فضیلت رکھتا ہے۔ بس جس نے اللہ تعالی کی صفت قدرت کو پہچانا، اس کی بزرگی، قوت اور بے پرواہی کو جانا اور سمجھ گیا کہ اگر وہ سارے عالم کو ہلاک کر دے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھے تو اس کی بادشاہت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا، اور بیجا نرمی اور بیجا شفقت سے اس کی ذات پاک ہے، تو یقیناً وہ ڈرے گا۔ ایسا خوف انبیاء علیہم السلام کو بھی ہوتا ہے، اگرچہ وہ معصوم اور گناہوں سے محفوظ ہیں۔ جس شخص کا یہ عرفان جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ خوف زدہ اور ہراساں ہوگا۔ اسی واسطے ارشاد فرمایا گیا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، پس جو بہت زیادہ جاہل ہوگا وہی خداوند تعالی کے عذاب سے بے فکر رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، فرمایا، اے داؤد مجھ سے ایسا ڈرو جیسے تم شیر سے ڈرا کرتے ہو۔ خوف کا اثر دل میں بھی ہوتا ہے اور جسم اور دوسرے اعضاء میں بھی۔ دل میں خوف کا اثر ہونے کا نشان یہ ہے کہ دل دنیاوی لذتوں سے بیزار رہے اور ان کی طرف ہرگز مائل نہ ہو، کیونکہ جب کوئی شخص شیر کے پنجے میں پڑ جاتا ہے تو اس وقت کھانے پینے یا جمع کرنے کی خواہش دل میں نہیں رہتی، بلکہ خوف کے وقت دل میں فروتنی، خاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ عاقبت کا اندیشہ، وہاں کا محاسبہ اور مواخذہ دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، پھر نہ تکبر باقی رہتا ہے، نہ حسد اور نہ حرص و ہوا اور نہ غفلت۔ خوف کا اثر جو جسم پر ہوتا ہے اس کی علامت دبلا پن اور جسم کی زردی ہے۔ اعضاء پر اس کا اثر اس طرح ہوگا کہ انسان اپنے اعضاء کو معصیت سے بچائے اور طاعت الہی میں ادب کے ساتھ مصروف رکھے۔ خوف کے مختلف درجات، خوف کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اگر خود کو شہوت سے باز رکھے تو اس کو عفت کہتے ہیں، حرام سے بچائے تو اس کا نام ورع ہے۔ اگر شبہات سے یعنی ایسے حلال سے جس میں حرام کا اندیشہ ہو باز رکھے تو اس کو تقوی کہتے ہیں، اور اگر زاد راہ کے سوا دوسری زائد چیزوں سے بچائے تو اس کا نام صدق ہے، اور ایسی صفت رکھنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ عفت اور ورع کا درجہ تقوی سے کم ہے، اور عفت، ورع اور تقوی یہ سب صدق سے کمتر ہیں۔ خوف کی یہی حقیقت تھی جو ذکر کی گئی، البتہ آنسوؤں کا نکلنا، ان کو صاف کرنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اور پھر غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا، یہ خوف نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کا رونا ہے جو ذرا ذرا سی باتوں پر آنسو بہاتی ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص ایک چیز سے خوف کرے گا اور اس سے بھاگے گا، جیسے کسی نے اپنی آستین میں سانپ دیکھا، تو وہ فقط لا حول پڑھ کر نہیں جائے گا بلکہ فوراً آستین جھٹک کر سانپ کو باہر نکال پھینکے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ڈرنے والا بندہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ خوف کرنے والا وہ ہے جو خود کو اس بیمار کی طرح بنائے جو موت کے ڈر سے کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ خوف کے درجات،
معلوم ہونا چاہیے کہ خوف کے 3 درجے ہیں: ضعیف، معتدل اور قوی۔ ان تینوں میں اعتدال کا درجہ سب سے بہتر ہے۔ خوف کا ضعیف درجہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہ ہو، جیسے عورتوں کی رقت۔ قوی درجہ یہ ہے کہ اس میں غشی، بیماری، نا امیدی اور موت کا اندیشہ ہو۔ یہ دونوں درجے برے ہیں کیونکہ خوف میں فی نفسی ہی کمال موجود ہے۔ اس وجہ سے حق تعالی کی صفات میں خوف کی صفت شامل نہیں ہے۔ فی نفسی ہی کمال نہ ہونے کے علاوہ خوف عجز اور جہل، عدم واقفیت کی بنا پر ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز کا جب تک انجام معلوم نہ ہو اور آفت سے بچنا مقصود نہ ہو، اس وقت خوف پیدا ہی نہیں ہوگا۔ خوف عاقلوں اور دانشمندوں کے حق میں کمال کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ خوف اس تازیانے کی طرح ہے جو پڑھنے والے بچوں کے لگایا جاتا ہے یا گھوڑے کے مارا جاتا ہے تاکہ تیز چلے۔ جب تازیانے کی ضرب ایسی کمزور ہو کہ اسے چوٹ نہ لگے یا جانور کو راستے پر نہ لگا سکے، یا وہ اتنا قوی ہو کہ بچے کو زخمی کر دے یا جانوروں کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، یہ دونوں خوف کے کام نہیں ہیں، بلکہ چاہیے کہ ان میں اعتدال ہو تاکہ وہ معصیت سے باز رکھے اور طاعت الہی کی رغبت دلائے۔ بس جو شخص بڑا عالم ہوگا اس کا خوف بہت معتدل ہوگا کہ جب وہ درجہ افراد پر پہنچے تو رجا کے اسباب کا خیال کرے، اور جب اس میں ضعف پیدا ہو تو کام کی سختی اور محنت کا خیال کرے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اور وہ عالم کہلاتا ہے تو اس کا علم بیکار ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اس کو علم سے حصہ ہی نہیں ملا، گویا وہ ایک بازاری فالگو ہے جس کو حکمت کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ تمام علوم اور معرفتوں میں مقدم یہ ہے کہ بندہ خود کو اور خدا کو پہچانے، خود کو عیب اور تقصیر سے پر سمجھے اور حق تعالی کو اس کی عظمت اور بے نیازی کی صفت کے ساتھ پہچانے۔ جب یہ دونوں معرفتیں حاصل ہوں گی تو اس کا ثمرہ خوف ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ اول یہ ہے کہ حق تعالی کی جباری اور قہاری کو جانے، اور آخر یہ ہے کہ اپنا کام اس کے سپرد کر دے اور سمجھے کہ وہ خود ناچیز محض ہے اور اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ جب کوئی اتنی بات سمجھ لے گا تو ضرور اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ خوف کے انواع: اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ خطرہ جداگانہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آتش دوزخ کا دھڑکا اس کے دل میں آئے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز سے ڈرے گا، اور کسی کو یہ ڈر ہوگا کہ توبہ سے پہلے مر نہ جاؤں، یا توبہ کے بعد پھر معصیت اور گناہوں میں نہ پڑ جاؤں، یا یہ خوف ہو کہ خلائق کی دادرسی میں گرفتار ہونا پڑے گا، یا خوف ہو کہ اپنے عیبوں کے ظاہر ہونے سے رسوا ہو جاؤں گا، یا توانگری کا سبب سے دل میں غرور پیدا ہو، یا یہ خوف پیدا ہو کہ دل میں جو برے خیالات آ رہے ہیں ان کو خداوند تعالی جانتا اور دیکھتا ہے۔ بس مناسب یہ ہے کہ جس بات سے دل میں خوف پیدا ہو اس سے باز رہے۔ مثلا جب اپنی اس عادت سے ڈرتا ہے کہ توبہ کے بعد پھر اس کی طبیعت اس کو گناہوں کی طرف راغب کر دے گی تو اس عادت کو ترک کر دے، اور جب دل کے برے خیالات پر حق تعالی کے واقف ہونے سے ڈرتا ہے تو دل کو ایسے خیالات سے پاک رکھے۔ بس دوسری باتوں کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ اکثر لوگ جو خدا ترس ہوتے ہیں ان کے دلوں پر عاقبت اور خاتمے کا ڈر غالب رہتا ہے، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلامت نہ لے جا سکیں۔ اس صورت میں خوف کامل یہ ہے کہ اس بات سے ڈرے کہ نامعلوم ازل میں اس کی شقاوت کا حکم ہوا ہوگا یا سعادت کا، کیونکہ انسان کا خاتمہ اللہ تعالی کے حکم سابق کی ایک فرع ہے۔ اور اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ حق تعالی کی ایک کتاب ایک دفتر ہے جس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ فرما کر آپ نے سیدھا ہاتھ بند فرما لیا، پھر فرمایا کہ ایک دوسری کتاب ہے جس میں اہل دوزخ کے نام و نشان اور ان کے نسب
تحریر ہیں۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو بند فرما لیا اور ارشاد کیا کہ اس میں نہ کچھ بڑھ سکتا ہے اور نہ کچھ گھٹ سکتا ہے، اور سعادت مند ممکن ہے کہ شقاوت کا ایسا عمل کرے کہ سب لوگ کہیں کہ وہ اشقیاء میں داخل ہے۔ حق تعالی ممکن ہے کہ موت سے پہلے خواہ وہ ایک ساعت ہی کیوں نہ ہو، اس کو شقاوت کی راہ سے پھیر کر سعادت کے راستے پر لے آتا ہے۔ پس سعید وہ ہے جس کی سعادت کا حکم ازل میں ہوا ہو، اور شقی وہ ہے جس کی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلے میں اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ شقاوت پر ہوتا ہے یا سعادت پر۔ اسی بنا پر عارفان الہی ڈرتے ہیں، اور یہ خوف سب سے بڑا خوف ہے۔ جس طرح بندے کا اللہ تعالی کی صفت جلال سے ڈرنا اپنے گناہوں کے خوف کرنے سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ خوف الہی کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، اور گناہ کے خوف میں یہ گنجائش ہے کہ شاید اس میں غرور پیدا ہو اور کہے کہ میں تو اب گناہوں سے دستبردار ہو گیا، اب خوف کیوں کروں، اب کاہے کا خوف۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ اعلیٰ علیین میں تشریف فرما ہوں گے، اور ابو جہل اسفل السافلین میں، اور یہ دونوں پیدائش سے قبل نیکی اور تقصیر سے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معرفت اور طاعت کا راستہ دکھلایا، حالانکہ آپ کی طرف سے اس امر کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس راہ پر بجبر آپ کو لگایا، اور اس وقت آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو علم آپ کو دیا گیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کشف ہوا آپ اس کو ترک کر دیں، اور نہ یارہ تھا کہ جو چیز زہر قاتل ہے اس سے حذر کریں۔ اللہ تعالی نے ابو جہل کی بصیرت کی راہ بند کر دی، اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا، اور جب نہ دیکھ سکا تو شہوتوں سے دستبردار نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت تک وہ ان شہوتوں کی آفتوں سے واقف نہیں ہوا تھا۔ پس دونوں حالت استقرار میں ہیں۔ حق تعالی نے اپنے ارادے کے موافق بغیر سبب کے ایک کی شقاوت کا حکم فرمایا اور اس کو دوزخ کی راہ پر لگا دیا، اور دوسری ہستی کے لیے سعادت کا حکم فرما کر خود ہی کشاں اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا۔ پس جو شخص اپنے ارادے کے موافق حکم کرتا ہے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اسی واسطے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد مجھ سے ایسا ڈر جیسے شیر غران سے ڈرے گا، اگر شیر تم کو ہلاک کر دے تو اس کو تمہاری ہلاکت کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ تم کو تمہاری تقصیر کی بنا پر ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اس کا شیر ہونا ہی اس کا حکم کرتا ہے کہ تم کو ہلاک کر دے۔ اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کا سبب یہ نہیں کہ تم سے قرابت ہے یا تم پر شفقت اس کا باعث ہے، بلکہ اس نے تم کو محض ناچیز خیال کر کے چھوڑ دیا۔ بس جس نے خداوند تعالی کی ایسی صفتیں معلوم کر لیں، یقیناً اس کے دل میں خوف جاگزیں ہوگا۔ سوء خاتمہ۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر بزرگوں کو خاتمہ کا ڈر رہا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا دل بدلتا رہتا ہے اور موت کا وقت بہت سخت اور کٹھن ہے۔ معلوم نہیں کہ سکرات کے وقت دل کی کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اگر میں 50 سال تک کسی کو موحد سمجھتا رہوں اور وہ میرے سامنے سے ہٹ کر دیوار کے پیچھے چلا گیا تو پھر میں اس کے موحد ہونے پر گواہی نہیں دوں گا، کیونکہ دل ہر آن بدلتا رہتا ہے اور میں نہیں جان سکتا کہ وہ کس چیز سے بدلا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے کہ تم کسی شخص کے اسلام پر مرنے کی گواہی گھر کے دروازے پر دینا پسند کرو گے یا اس کی کوٹری کے دروازے پر، تو میں کہوں گا کہ کوٹری کے دروازے پر، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ گھر کے دروازے تک اس کا اسلام باقی رہا یا نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ موت کے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صدیقین ہر لحظہ سوء خاتمہ یعنی ایمان جانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔
شیخ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت بہت بے قرار اور مضطرب تھے اور گریہ و زاری کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اے شیخ ایسا مت کرو کہ حق تعالی کی بخشش تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم کہ میں با ایمان مروں گا، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر کچھ پرواہ نہیں، خواہ میرے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ نے مرتے وقت وصیت کی اور اپنا مال ایک شخص کے سپرد کر کے کہا کہ میرے با ایمان مرنے کی فلاں نشانی ہے، اگر مرنے کے بعد تم وہ علامت پاؤ تو اس رقم سے شکر اور بادام خرید کے شہر کے بچوں میں تقسیم کرنا اور کہنا کہ یہ فلاں شخص کا عرس ہے جو دنیا سے با ایمان رخصت ہوا ہے، اور اگر وہ علامت تم کو نظر نہ آئے تو لوگوں سے کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھیں اور دھوکے میں مبتلا نہ ہوں تاکہ مرنے کے بعد میں ریاکاروں میں شمار نہ کیا جاؤں۔ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو یہ خوف ہے کہ معصیت میں مبتلا نہ ہو اور مرشد کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کا قصد کرتا ہوں تو اپنی کمر میں زنار پڑی ہوئی پاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے راستے ہی سے پھیر کے کلیسا میں نہ لے جائیں۔ ہر روز نماز پنجگانہ کے وقت میری یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم معصیت اور گناہ سے ڈرتے ہو اور ہم پیغمبروں کو کفر کا اندیشہ ہے۔ منقول ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر کھانے کپڑے کی محتاجی کے باعث کئی سال تک پریشان رہے۔ جب انہوں نے اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور اپنی محتاجگی کی فریاد کی تو ان پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے پیغمبر، میں نے تیرے دل کو کفر سے محفوظ رکھا ہے، کیا تو اس کا شکر گزار نہیں ہے جو دنیا کو طلب کرتا ہے؟ یہ سن کر انہوں نے کہا الہی میں توبہ کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں، اور پوچھنے کی جو جرت کی تھی اس کی ندامت میں سر پر خاک ڈالی۔ سوء خاتمہ کی علامتیں۔ سوء خاتمہ کی علامت میں سے ایک علامت نفاق ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے یقیناً معلوم ہو جائے کہ مجھ میں نفاق کی صفت نہیں ہے تو دنیا کی تمام دولت حاصل ہو جانے سے بھی زیادہ یہ بات مجھے عزیز ہوگی۔ ان کا ہی یہ قول ہے کہ جب آدمی کا ظاہر اور باطن، دل اور زبان مختلف ہوں تو یہ نفاق کی بڑی علامت ہے۔ فصل: اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ سوء خاتمہ جس کا خوف سب بزرگوں کے دل میں رہا کرتا ہے سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت بندے سے ایمان چھین لیا جائے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، کسی کو ان کی خبر نہیں ہے، پر اکثر دو سبب سے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص بدعت باطل کا اعتقاد کر کے اپنی تمام عمر اسی میں گزار دے اور یہ کبھی خیال نہ کرے کہ یہ عقیدہ باطل و بے جا ہوگا۔ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی یہ خطا اس پر ظاہر کر دی جائے، اس لیے دوسرے معتقدات میں شک میں پڑ جائے اور ان کی استواری باقی نہ رہے۔ یہ خطرہ مبتدع اور بدعتی کو لگا رہتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی یہ خطرہ لاحق رہتا ہے جو عقائد میں بحث و دلیل سے کام رکھتا ہے، خواہ وہ زاہد ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ سادہ لوح افراد جن کا اسلام ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق و موافق ہو اس آفت سے محفوظ ہیں۔ اسی بنا پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بدین العجائز و اکثر اہل الجنت بلا، یعنی اے لوگو، دین کے معاملے میں پیرزالوں کی سادگی اختیار کرو اور سمجھو کہ جنت میں اکثر بھولے اور سادہ لوح لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اس بنا پر بزرگان سلف علم الکلام اور عقائد کے مسائل میں بحث و جدل سے منع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے اور اس کے پنجے میں انسان ایک برے عقیدے میں گرفتار ہو جائے گا۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ ایمان اس کا اصل میں ضعیف تھا اور دنیا کی محبت اس پر غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ضعیف تھی تو موت کے وقت آرزو اور خواہشات کو اس سے چھین لیا جائے گا اور دنیا سے اس کو کشا ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں وہ جانے پر راضی نہ ہو، بس وہ ناخوش ہوتا ہے۔ جو تھوڑی سی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تھی وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ مثلا ایک شخص اپنے بچے سے کچھ پیار رکھتا ہے، جب یہی بچہ اس سے باپ کی پیاری چیز مانگتا ہے تو پھر باپ اس فرزند سے بیزار ہو جاتا ہے اور اب وہ تھوڑی سی محبت بھی باقی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے مجاہدین کے لیے درجہ شہادت عظیم ہے، کیونکہ وہ جہاد میں شریک ہو کر دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں شہادت طلب کرتے ہیں۔ جب ایسی حالت میں موت آ جائے تو سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ یہ حالت بہت جلد گزر جاتی ہے اور دل اس صفت پر ہر وقت قائم و مائل نہیں رہتا۔ بس جس کے دل میں خدا کی محبت سب سے زیادہ ہو، یقیناً یہ محبت اس کو دنیا سے باز رکھے گی، بس ایسا شخص ہی ایمان کے خطرے سے البتہ محفوظ رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو سمجھے گا کہ اب دوست کے دیدار کا وقت آ گیا ہے۔ اس صورت میں خدا کی محبت غالب اور دنیا کی محبت باطل ہوگی۔ حسن خاتمہ کی علامت یہی ہے۔ بس جو کوئی ایمان کے خطرے سے امان کا خواہاں ہے، اس کو چاہیے کہ بدعت اور برے عقیدے سے بچے اور جو باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان پر ایمان لائے۔ جس بات کو سمجھ سکا ہے اس کو قبول کرے اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خداوند تعالیٰ کے حوالے کر دے، لیکن ایمان اس پر بھی لائے اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر غالب اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے۔ احکام شرعی پر عمل کرنے اور اس کی مقررہ حدود کی حفاظت کرنے سے دنیا کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا بری لگتی ہے اور دل اس سے بیزار ہوتا ہے۔ حق تعالی کی محبت کا غلبہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہے اور محبان الہی اور بزرگان دین کی صحبت اختیار کرے، دنیا پرستوں کی صحبت سے بچے۔ اگر دنیا کی محبت غالب ہے تو ایمان خطرے میں ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر فرزند و پدر، رومال و منال اور آلائے کے دنیاوی کو تم حق تعالی سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو حکم الہی آنے تک منتظر رہو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ یہی معنی ہیں۔ خوف الہی کس طرح حاصل کیا جائے؟ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے مقامات میں سے پہلا مقام معرفت اور علم الیقین ہے۔ معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے اور خوف سے زہد، صبر اور توبہ سے صدق پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اخلاص، ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہنا اور صانع حقیقی کے عجیب و غریب صفت پر غور کرنا بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ان تمام باتوں سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے جو تمام مقامات کی انتہا ہے۔ خدا کے حکم پر راضی رہنا، تسلیم اور توکل اسی محبت کے نتائج ہیں۔ بس یقین و معرفت کے بعد اصل اصول خوف ہے، اور دوسری صفتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں بغیر خوف کے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ خوف 3 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے، یعنی بندہ خود کو اور خدا کو پہچانے گا تو یقیناً اس سے ڈرے گا، کیونکہ جب کوئی شیر کے پنجے میں گرفتار ہو اور شیر کے بارے میں اس کو علم ہے تو پھر ڈرنے کے لیے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پنجے میں پھنس جانا ہی عین خوف ہے۔ بس جس نے حق تعالی کے قہر و جلال، اس کی قدرت اور بے نیازی کو معلوم کر لیا اور اپنی عاجزی اور بے کسی سے آگاہ ہے، وہ حقیقت میں شیر کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ خداوند تعالی کا مختار اور قادر مطلق ہونا جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اسی کے حکم سے ہے۔ اس نے بعض کو بغیر کسی وسیلے کے سعادت مند بنایا اور بعض کو بغیر خطا کے شقی بنایا ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور اس کا حکم بدلتا نہیں۔ جیسا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حق تعالی نے تم کو بہشت میں رکھا، تمہارے ساتھ احسان کیا، پھر تم نے معصیت کر کے خود کو اور ہم کو بلا میں کیوں ڈالا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ معصیت ازل میں میرے نام لکھی گئی تھی یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں لکھی گئی تھی۔
تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے خلاف کرنا ممکن نہیں۔ بس اسی طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قائل کر کے لاجواب کر دیا۔ معرفت کے ابواب جن سے آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو بہت سے ہیں۔ جو جس قدر عارف ہوگا اتنا ہی زیادہ خدا ترس ہوگا۔ احادیث میں وارد ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں بہت روتے تھے۔ رسول اور جبرائیل علیہ السلام دونوں بہت روتے تھے۔ وہی نازل ہوئی کہ تم کیوں روتے ہو جبکہ میں نے تم کو عذاب سے محفوظ و مامون کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا بار خدایا ہم تیرے غضب سے بے فکر نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے، ان بزرگوں نے اپنے کمال معرفت کی بنا پر ایسا کہا تھا کہ ہم کو بے خوف اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ بھی آزمائش نہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی راز ہو جس کی آگہی سے ہم عاجز ہوں۔ منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا لشکر کمزور پڑ رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی اگر یہ تمام مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے وعدے اور اس کے کرم پر ان کا اعتقاد تھا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ خدا کے غضب کا خطرہ تھا، کیونکہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ خدا کے اسرار اور تقدیر کی بات کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب معرفت الہی کا حوصلہ اپنے اندر نہ پائے تو بزرگان دین اور خوف خدا رکھنے والے حضرات کی صحبت میں بیٹھا کرے، تاکہ ان حضرات کی صحبت کی تاثیر سے خدا کا خوف دل میں سرایت کرے، اور اس صورت میں اہل غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ اس تدبیر سے خوف الہی حاصل ہوگا، اگرچہ یہ خوف تقلیدی ہوگا، جیسا ایک بچہ جب اپنے باپ کو سانپ سے بچتے اور بھاگتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، ہرچند کہ وہ سانپ کے موذی پن سے واقف نہیں ہے۔ ایسا خوف عارف کے خوف سے کمتر ہے۔ اس کے بعد اگر اس لڑکے نے کسی افسوں گر کو سانپ پر ہاتھ ڈالتے اور پکڑتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ تقلیدی خوف بھی اس کے دل سے نکل جائے گا، اور وہ بھی افسوں گر کی طرح سانپ پر ہاتھ ڈالے گا، اور جس کو سانپ کی خاصیت معلوم ہے کہ سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ اس تقلید سے باز رہے گا۔ بس مقلد کو چاہیے کہ بے فکروں اور غافلوں کی صحبت سے گریز کرے، خصوصاً ایسا غافل جو ظاہر میں صاحب علم ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی صحبت میسر نہ ہو کیونکہ زمانے میں نایاب ہے تو ایسے لوگوں کے احوال اور تذکرے سنیں، ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرے۔ ہم بعض انبیاء اور اولیاء کی ایسی حکایتیں پیش کریں گے جن کا تعلق خوف سے ہے، تاکہ جو معمولی عقل بھی رکھتا ہو اس کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات کس قدر عارف، پرہیزگار اور متقی تھے، اور اس کے باوجود خدا کا خوف ان پر اس قدر غالب رہتا تھا کہ دوسروں کو تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حکایات انبیاء و ملائک۔ روایت ہے کہ جب ابلیس بارگاہ الہی سے نکالا گیا، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام بڑا روتے رہے۔ حق تعالی نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ الہی ہم تیرے غضب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یہی مناسب ہے، بے فکر مت رہو۔ شیخ محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالی نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتے رونے لگے، لیکن جب انسان کو پیدا فرمایا تو وہ خاموش ہو گئے اور سمجھے کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوں اور خدا کے خوف سے ان کے بدن میں لرزہ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس روز سے دوزخ کو پیدا کیا گیا ہے اس دن سے میں نہیں ہنسا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب
نماز شروع کرتے تو ان کے دل کے جوش کی آواز 1 کوس کے فاصلے سے سنی جاتی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر 40 دن تک روتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی نمی سے گھاس اگائی۔ تب ندا آئی کہ اے داؤد کیوں روتے ہو؟ اگر تم بھوکے پیاسے یا ننگے ہو تو بتاؤ تاکہ روٹی پانی اور کپڑا بھیجوں۔ یہ سن کر وہ اس طرح چیخ کر روئے اور ایسی آہ کی کہ ان کی آہ کی گرمی سے لکڑیاں جل گئیں۔ تب حق تعالی نے ان کی توبہ قبول کی۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میرے گناہ تیری ہتھیلی پر تحریر فرما دے، میری ہتھیلی پر تحریر فرما دے تاکہ میں اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی۔ پس وہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے تو ان کو اپنا گناہ نظر آ جاتا اور بے اختیار رونے لگتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ پانی کا پیالہ اگر پانی سے لبالب نہ ہوتا تو ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔ روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت جواب دے گئی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ الہی کیا میرے رونے پر تجھ کو رحم نہیں آتا؟ وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تم اپنے رونے کی بات تو کرتے لیکن اپنے گناہ کو بھول گئے ہو۔ انہوں نے کہا الہی میں کس طرح بھول سکتا ہوں جبکہ گناہ سے پہلے میں زبور پڑھتا، خواہ میں ندی میں کھڑے ہو کر پڑھتا یا باہر کھلی فضا میں۔ تو اس وقت ہوا کے پرندے اور جنگل کے تمام جانور وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ اب ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، الہی ان کو مجھ سے یہ وحشت کیوں ہونے لگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ان کی وہ انسیت تمہاری اطاعت کے سبب سے اور ان کی یہ وحشت تمہاری معصیت کے باعث ہے۔ اے داؤد سنو، آدم میرا بندہ تھا، اس کو میں نے اپنے دست کرم سے پیدا کیا، اپنی روح سے اس کے قالب میں کچھ پھونکا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ میں نے اس کو خلعت کرامت پہنایا اور بزرگی کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ جب اس نے تنہائی کی شکایت کی حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں جگہ دی۔ جب آدم سے خطا سرزد ہوئی کپڑے ان کے بدن سے اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا۔ اے داؤد سنو، تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہم تمہارا کہا مانتے تھے، جو کچھ تم طلب کرتے تھے وہ ہم تم کو دیتے تھے۔ جب تم نے گناہ کیا تم کو مہلت دی۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم توبہ کرو تو ہم اسے قبول کریں گے۔ یحییٰ ابن کثیر سے منقول ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپنے گناہ پر نوحہ کرنا چاہتے تو 7 دن تک بھوکے رہتے، اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرتے اور جنگل میں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرماتے کہ ندا کر دو کہ اے لوگو تم میں سے جو کوئی داؤد کا نوحہ سننا چاہتا ہو وہ آئے۔ بس لوگ شہروں سے، پرندے گھونسلوں سے اور جنگل سے درندے اور چرندے پہاڑوں سے نکل کر اس جگہ جمع ہو جاتے اور داؤد علیہ السلام حق تعالی کی ثنا شروع کرتے۔ لوگ فرمایا کرنے لگتے، پھر آپ بہشت اور دوزخ کی صفت بیان کرتے۔ اس کے بعد اپنے گناہ پر ایسا دل سوز نوحہ شروع کرتے کہ ہزاروں لوگ خوف اور وحشت سے مر جاتے۔ تب سلیمان علیہ السلام التماس کرتے کہ والد محترم اب بس کیجئے، بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مردے کو اس کے وارث اٹھا کر لے جاتے۔ ایک بار آپ کی ایسی ہی مجلس میں 40,000 لوگ جمع تھے۔ جب آپ نے نوحہ دل سوز کیا تو اس میں سے 30,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی 2 کنیزیں خوف کے وقت دائیں بائیں سے آپ کو پکڑ لیتی تھیں تاکہ آپ کے اعضاء لرزنے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ نقل ہے کہ جب حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کمسن تھے تو وہ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب دوسرے ان کے ہم عمر لڑکے کھیل میں مصروف ہوتے تھے، لڑکے ان کو کھیل کے لیے بلاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ جب ان کی عمر 15 سال کی ہوئی مخلوق سے قطع تعلق کر کے جنگل میں رہنے لگے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہاں آئے تو دیکھا کہ پانی میں کھڑے ہیں اور پیاس سے بےتاب ہیں۔ وہ خداوند تعالی سے التجا کر رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت کی، جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تیرے حضور میں میرا کیا درجہ ہے میں پانی نہیں پیوں گا۔ آپ خوف الہی سے اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر گوشت باقی نہیں رہا تھا اور دانت باہر سے نظر آنے لگے تھے۔ اس لیے آپ نے نمدے کے 2 ٹکڑے اپنے منہ پر باندھ لیے تھے تاکہ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ایسے بہت سے واقعات اور حکایات ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان سلف رحمہم اللہ تعالی کی حکایات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اپنی بزرگی کے جب کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے اے کاش میں تجھ سا ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے کہ کاش میں درخت ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی کاش میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف کی ایک آیت سن کر گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ کئی دن تک لوگ آپ کے پاس عبادت کے لیے آتے تھے۔ آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہاؤ سے 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں، اور آپ فرماتے تھے کہ کاش عمر ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوا ہوتا۔ ایک دن آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ کوئی شخص یہ آیت وہاں پڑھ رہا تھا ان عذاب ربک لواقع۔ اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے، خوف الہی سے آپ اونٹ سے نیچے گر گئے، بے طاقتی کے سبب سے آپ خود نہیں اٹھ سکے، لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے مکان پر پہنچا آئے اور آپ 1 مہینے تک بیمار رہے، کسی کو اس بیماری کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب طہارت کرتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف سن کر بے تاب ہو جاتے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص نے جو آپ کی اس کیفیت سے واقف نہیں تھا آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جس دن اکٹھا کیا جائے گا پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس اور گناہگاروں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک دیا جائے گا۔ اس آیت کو سن کر انہوں نے کہا کہ میں مجرموں میں داخل ہوں، متقیوں میں نہیں ہوں۔ اس آیت کو پھر پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھا، آپ نے ایک نعرہ مارا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عزیز اچھی جگہ پر مغرور مت ہو، کوئی جگہ بہشت سے بہتر نہیں ہے، لیکن دیکھو کہ وہاں آدم علیہ السلام پر کیا گزری۔ کثرت عبادت پر مغرور مت ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ابلیس کئی ہزار سال تک عبادت کرتا رہا اور کیا انجام۔ کثرت علم پر بھی مغرور مت ہو کہ بلعم باعور کمال علم کے باعث اس درجے پر پہنچا کہ اس کو اسم اعظم معلوم ہو گیا، لیکن آخر کار اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ۔ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس پر بوجھ لاد دو تب بھی ہانپے اور اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپے۔ نیک لوگوں کی ملاقات پر مغرور مت ہو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا نے بار بار آپ کو دیکھا اور آپ سے ملے، پھر بھی اسلام نصیب نہیں ہو سکا۔ حضرت عطا سلمی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، وہ 40 سال تک نہیں ہنسے اور نہ آسمان کی طرف دیکھا، اور ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے گر پڑے۔ اس رات انہوں نے اپنے منہ پر کئی مرتبہ ہاتھ پھیرا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ان کا چہرہ مست تو نہیں ہو گیا ہے۔ جب قحط پڑتا یا کوئی اور بلا شہر والوں پر آتی تو کہتے یہ سب کچھ میری بدبختی سے ہوا ہے، اگر میں مر جاتا تو لوگ ان آفتوں سے نجات پا جاتے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں ہر روز میں اپنی ناک پر نظر کر کے کہتا ہوں کہ شاید میرا منہ سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی کہ الہی مجھ پر خوف کا ایک دروازہ کھول دے، میری دعا قبول کر لی گئی، لیکن میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عقل جاتی رہے۔ پھر میں نے دعا مانگی کہ الہی بقدر طاقت مجھے اپنا خوف عطا فرما دے، تب جا کر میرے دل کو چین آیا۔ ایک عابد زار و قطار رو رہا تھا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ رونے کا کیا باعث ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن منادی کی جائے گی کہ آج مخلوق کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ شخص کا حال کیا ہوگا جو دریا میں ہو اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی ہو اور اس کا ہر تختہ الگ ہو گیا ہو؟ اس شخص نے کہا پھر تو وہ بڑی مشکل میں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا میرا حال بھی ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندے کو 1000 سال بعد دوزخ سے نکالا جائے گا، کاش وہ شخص میں ہوتا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کو خاتمے کے ڈر سے عذاب دائمی کا دھڑکا لگا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز کا خواب۔ نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز نے آپ سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا بیان کر، کیا دیکھا ہے؟ کنیز نے کہا میں نے دیکھا کہ دوزخ کو دہکایا گیا ہے اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے اور اموی خلفاء کو لایا گیا۔ سب سے پہلے عبد المالک بن مروان کو لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس پل سے گزرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ اس پل سے دوزخ میں گر پڑا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اور کیا دیکھا؟ وہ بولی پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزخ میں جا گرا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور وہ بھی اس طرح دوزخ میں گر گیا۔ ان سب کے بعد اے امیر المومنین آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک نعرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کنیز نے پکار کر کہا اے امیر المومنین خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ سلامتی کے ساتھ اس پل پر سے گزر گئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ برسوں تک نہیں ہنسے۔ وہ ہمیشہ اس قیدی کی طرح بیکل اور بے چین رہتے تھے جس کو گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہو۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اس عبادت و ریاضت کے باوجود آپ اس قدر ہراساں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ڈرتا ہوں اور اس بات کا خوف ہے کہ شاید حق تعالی میرے کسی فعل سے مجھ پر غضب کرے اور فرمائے کہ تیرا جو جی چاہے کر وہ کر، میں تجھ پر رحم نہیں کروں گا۔ بس اس بات سے ڈرتا ہوں اور بے فائدہ جان دیتا ہوں۔ اے عزیز اس طرح کی بہت سی حکایتیں ہیں۔ اب غور کرو کہ یہ لوگ کس قدر ڈرتے تھے اور تم تو بے فکر ہو۔ اس کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ ان حضرات کا عرفان زیادہ تھا اور تم بے خبر ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ حماقت اور غفلت کے سبب سے باوجود ہزاروں گناہوں کے بے فکر ہو، اور وہ حضرات باوجود طاعت کے اپنی معرفت اور آگاہی کے باعث ہراساں اور خوفزدہ تھے۔ فصل شاید اس مقام پر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ خوف و رجا کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، پھر ان دونوں میں کون سی چیز افضل ہے، خوف یا رجا، اور کس چیز کا غلبہ انسان پر ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو دوائیں ہیں۔ دوا کے باب میں فضیلت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی منفعت دیکھی جاتی ہے۔ بس خوف و رجا صفات و نقص میں داخل ہیں، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ خدا کی محبت اور اس کے ذکر میں مستغرق رہے، اپنے خاتمے اور سابقے کا خیال نہ کرے، وقت کو نہ دیکھے بلکہ وقت کا خیال ہی ترک کر دے۔ خداوند تعالی وقت کا دیکھنے والا ہے، کیونکہ جب خوف اور رجا کی طرف متوجہ ہوگا تو عبادت سے حجاب حاصل ہوگا، لیکن استغراق کی ایسی حالت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ بس وہ شخص جو موت کے قریب ہے اس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ رجا اس کے دل پر غالب رہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور جو کوئی اس جہان سے رخصت ہونے والا ہے اس کو چاہیے کہ خداوند تعالی سے زیادہ محبت رکھے تاکہ اس کے دیدار کی سعادت حاصل ہو۔ محبوب کے دیدار میں جو لذت ہوتی ہے، لیکن جب دوسرے اوقات میں عام زندگی میں آدمی غافل ہو تو اس پر خوف غالب رہنا چاہیے، کیونکہ امید یعنی رجا کا غلبہ اس کے حق میں زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے، اور اگر وہ اہل تقوی سے ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں تو خوف و رجا دونوں برابر ہونا چاہیے۔ جب عبادت میں مصروف ہو تو رجا کا غلبہ ہونا چاہیے کہ امور مباح میں دل کی صفائی محبت سے ہوتی ہے اور رجا سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن معصیت کے وقت خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مباح کاموں میں بھی خوف رکھنا چاہیے جبکہ وہ شخص ان کا عادی ہو، ورنہ معصیت میں مبتلا ہوگا۔ بس یہ ایک دوا ہے جس کا فائدہ مختلف احوال اور مختلف شخصوں کے اعتبار سے جدا جدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب کوئی ایک نہیں ہو سکتا۔